ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ انہی شہریوں کے ساتھ ایک شخص پھانسی کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے، جسے آج بہت بڑی آزمائش سے گزرنا ہے۔ یہ عبدالرحمن ثالث ہے، جس کا بیٹا آج بغاوت کے جرم میں پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے گا۔ مجرم بیٹے کو باپ کے سامنے پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا، اور جو باپ کو جان سے عزیز تھا، اس نے پھانسی کے تختے پر تڑپ کو دیکھ کر یورپ کی حکومتوں نے عبدالرحمن آدم سے تعلقات قائم کرنا چاہے۔ چنانچہ فرانس اور جرمنی کی حکومتوں نے اپنے سفیر اس کے دربار میں بھیجے۔ اندلس کے اموی خاندان اب تک امیر کہلاتے تھے، اور انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن 4 صدی ہجری میں بغداد پر بنی بویا کے قبضے کے بعد عباسی خلفاء بوئی حکمرانوں کے ماتحت ہو گئے تھے۔ عبدالرحمن نے جب دیکھا کہ خلافت میں جان نہیں رہی اور وہ ایک طاقتور حکمران بن گیا ہے، تو اس نے امیر کا لقب چھوڑ کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ اور اس کے جانشین خلیفہ کہلانے لگے۔ عبدالرحمن صرف ایک طاقتور حکمران ہی نہ تھا، بلکہ وہ بڑا لائق، عادل اور رعایا پرور بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں حکومت کی آمدنی 1,20,00,000 دینار تھی۔ اس میں سے 1/3 رقم وہ فوج پر خرچ کرتا تھا، اور باقی کو بس ضرورت پر کام آنے کے لیے خزانے میں جمع کر دیتا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کا اندازہ اوپر والے واقعے سے ہم لگا سکتے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود عبدالرحمن کی زندگی ایک بادشاہ کی زندگی تھی۔ ہم اس کا مقابلہ خلفائے راشدین یا عمر بن عبدالعزیز سے نہیں کر سکتے۔ نہ وہ نور الدین اور صلاح الدین کی طرح تھا، اور نہ وہ اپنے خاندان کے ہشام کی طرح تھا۔ اس نے اپنی لونڈی زہرہ کے لیے کرتبہ کے نواح میں ایک بستی قائم کی، جو مدینۃ الزہرا کہلائی۔ اس پر اس نے کروڑوں روپے صرف کیا۔ اس کی تعمیر 40 سال تک جاری رہی۔ اس میں شاہی خاندان کے امراء کے بڑے بڑے محل اور ملازمین کے لیے مکانات اور سرکاری دفاتر تھے۔ اس میں ایک چڑیا گھر بھی تھا، جس میں طرح طرح کے جانور پھرا کرتے تھے، اور شہر کے لوگ تفریح کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ مدینۃ الزہرا کے محلات کی تکمیل ہونے کے بعد لوگوں نے خلیفہ کو مبارکباد دی۔ جمعے کا دن تھا، مسجد میں سب نماز کے لیے جمع ہوئے۔ قاضی منظر نے خطبہ پڑھا، اور اس خطبے میں عبدالرحمن کی اس فضول خرچی کی مذمت کی اور برا بھلا کہا۔ قاضی منظر بہت دلیر تھا، اور حق بات کہنے سے کبھی باز نہیں آتا تھا۔ عبدالرحمن بھی ایک عادل حکمران تھا، اس لیے اس نے قاضی کی باتیں صبر سے سنی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ عبدالرحمن کے بعد اس کا بیٹا حکم ثانی تخت پر بیٹھا۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے تھے وہ لوگ اور کیسے ہیں آج کل کے لوگ۔ کاش کہ کچھ خوبیاں آج کے لوگوں میں بھی پائی جاتی۔ اللہ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔